مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بیان کیا ہے، وہ شارٹ کلپ ہے، شاید وہ شارٹ کلپ کی وجہ سے وہ اپنی بات کو مکمل نہ کر سکے یا اپنی بات کی وضاحت نہ کر سکے، جس کی وجہ سے حفاظ اکرام جو قرآن مجید کے حفاظ ہیں ان کے دل و دماغ میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، اور اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے میرے لیے مفتی طارق مسعود صاحب بہت زیادہ قابل احترام ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں، اور میرے جیسے طالب علم کے لیے ان کے خلاف بولنا یا ان پر نقطہ چینی کرنا یہ چھوٹا منہ بڑی بات کے مترادف ہوگا۔ اس لیے میں ان پر بغیر تنقید کیے ہوئے، بغیر کسی اعتراض کے یا بغیر کسی تنقید کے میں صرف اور صرف ان کی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب ایک ویڈیو کلپ میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حافظ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد بھول جائے تو اگر اس کو صرف اور صرف ناظرہ آتا ہو تو بس یہ اس کے لیے کافی ہے، اور جو وعیدیں قرآن مجید کے بلانے پر آئی ہیں یہ وعیدیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی۔ تو دیکھیے، میں اس بات کی وضاحت اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حفاظ اکرام اس غلط فہمی کے اندر نہ رہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید بھول جانے کے بعد صرف اور صرف ناظرے پر اکتفا کریں، بلکہ حفاظ اکرام کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید جو انہوں نے حفظ کیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ زبانی یاد کرنے کی، حفظ یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر وہ کوشش کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بری الذمہ فرما دیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی پکڑ نہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرما دے۔ لیکن اگر وہ کوشش بھی نہ کریں اور صرف اسی بات پر اکتفا کرتے رہیں کہ ہمیں تو ناظرہ آتا ہے، حفظ کرنے کے بعد ہمیں قرآن مجید دیکھ کر آتا ہے، ناظرہ میں آتا ہے، تو اس لیے وعیدیں ہماری طرف متوجہ نہیں ہیں۔ وعید بڑی سخت ہے، مرفوع حدیث ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ روایت مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اسے بھول جائے تو وہ روز محشر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا، الا لقی اللہ یوم القیامت الجزام، کہ وہ اس حال میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہوگا کہ ایک تو اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اور دوسرا وہ کوڑی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہوگا، اسے کوڑ کا مرض لاحق ہوگا۔ تو اس لیے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی کن ذہن ہونے کی وجہ سے، ذہنی کمزوری کی وجہ سے، حافظے کی کمزوری کی وجہ سے پورا قرآن مجید فرقان حمید دوبارہ یاد نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ وقتاً فوقتاً قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ غفلت کی وجہ سے قرآن مجید بالکل نہیں یاد کرے گا اور صرف ناظرے پر اکتفا کرے گا تو پھر یہ وعید اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس کے لیے چند ایک تجاویز علماء کرام کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایسا حافظ قرآن روزانہ کی بنیاد پر کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں جا کر باقاعدہ باضابطہ طور پر داخلہ لے اور داخلہ لے کر قرآن مجید حفظ دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر وقت کی قلت کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو 24 گھنٹے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو وقف نہ کر سکے تو کم از کم روزانہ کی بنیاد پر 2-3 گھنٹے کسی حفظ کے استاد کے پاس جا کر بیٹھے اور اپنی منزل یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، یعنی کسی استاد کے پاس، کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر وہ اس کے لیے یاد کرنا ممکن نہ ہو، وہ اس کی مصروفیات ایسی ہیں کہ وہ اتنا وقت نہیں نکال سکتا، تو پھر از خود وہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ وقت نکال کر ایک پاؤ، ایک رکوع، آدھا رکوع ہی، چند آیات مبارکہ ہی وہ یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جو آیتیں اسے یاد ہو جائیں تو پھر ان آیتوں کو وقتاً فوقتاً وہ پڑھتا رہے، چلتے پھرتے ان آیتوں کو دہراتا رہے، اور اگر ہو سکے تو سنن اور نوافل کے اندر بھی ان آیتوں کو دہرائے جو اس نے یاد کی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں۔ جو حافظ قرآن اس وظیفے کا اہتمام کرے گا وہ حافظ قرآن کبھی بھی قرآن مجید نہیں بھولے گا۔
سورہ بقرہ کی صرف اور صرف اس نے 10 آیتیں روزانہ پڑھنی ہیں۔ جو حافظ قرآن سورہ بقرہ کی ان 10 آیات مبارکہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا وہ قرآن مجید کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ وہ کون سی 10 آیاتیں؟ 5 ابتدائی آیات مبارکہ ہیں، الف لام میم کے ساتھ 5 آیات مبارکہ، یعنی الف لام میم سے لے کر اولئک المفلحون تک، یہ 5 آیتیں یہ ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی اور اس کے ساتھ 2 آیتیں، یعنی آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر ہم فیہا خالدون تک، یہ 3 آیتیں، 5 اور 3 یہ 8 آیتیں مبارکہ ہو گئیں۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ آیت مبارکہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیت مبارکہ جو آخری 2 آیت مبارکہ ہیں، یہ کل 10 آیت مبارکہ بنتی ہیں۔ تو جو حافظ قرآن ان 10 آیات مبارکہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا وہ کبھی بھی قرآن مجید حفظ نہیں بھولے گا۔